صہیون میں غم ہے، صہیون میں دکھ ہے، صہیون کے غم زدوں کے لیے جب ہم مقاشفہ کو پڑھتے ہیں 21-22 آیت آپ 4 آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے وہ تمہاری آنکھوں کے سب آنسو پوچھ دے گا. وہاں پر کوئی غم نہ ہوگا، کوئی آہ و نالہ نہ ہوگی، کوئی آنسو نہ ہوں گے، کوئی دکھ نہ ہوگا، کوئی تکلیف نہ ہوگی. لیکن یہاں پر وہ کہتا ہے صہیون کے غم زدوں کے لیے، غم زدوں کے لیے. تو پھر اس میں کیا بھید ہے؟ یہ کون ہے صہیون میں رہنے والے اور ہیں غمزدہ؟ اس میں کیا بات چھپی ہے؟ آج تھوڑا سا ہم اس کو ہی جاننے کی کوشش کریں گے. اس صہیون کے باسی بھی ہیں اور غمزدہ بھی ہیں، جبکہ صہیون میں کوئی غم نہیں ہے، کوئی آنسو، کوئی آہ و نالہ نہیں ہے. تو پھر اس بات کو اس طرح سے لکھا گیا، اس میں کیا پہلا ہے، کیا چھپا ہے؟ آگے لکھا ہے کہ وہ ماتم ہے، وہ ان راکھ کے بدلے صحرا ہے، راکھ کے بدلے صحرا. اب راکھ کیا ہے؟ جلی لکڑی کی مٹی. راکھ مٹی، دھول مٹی، خاک بھی کہتے ہیں. تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا، یعنی جس سے تو بنا ہے اسی میں تو لوٹ جائے گا. تو میں اس راکھ کو صحرا ہے. صحرا کیا بات ہے؟ صحرا کو جسے دولہے کو باندھا جاتا ہے، دولہے کو صحرا دولہے کو باندھا جاتا ہے. راکھ کو میں صحرے سے بدل دوں گا. تو آگے جا کے جب ہم 7ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر ایک اور بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے. وہاں پر لکھا ہے تمہاری خجالت کے عوض 2 چند ملے گا، وہ اپنی رسوائی کے بدلے اپنے حصہ سے خوش ہوں گے، بس وہ اپنے ملک میں 2 چند پائیں گے، 2 چند کے مالک ہوں گے اور ان کو ابدی شادمانی ملے گی. ہیں وہ صہیون کے غمزدہ، دکھی، لیکن ان کو ابدی شادمانی ملے گی. یہ خداوند اپنے لوگوں کے ساتھ ایک وعدہ کرتا ہے. سال 2022 کا جب آغاز ہوا، میرا خیال ہے ہم نے 31 دسمبر کی عبادت کی تھی نا؟ نہیں کی تھی. اکثر چرچوں میں کرتے ہیں صبح کی تھی، رات کو نہیں آئے تھے، یکم کو آئے تھے رات کو. لیکن اکثر چرچز میں ہم بھی اپنی زندگی کے کئی سارے ایسے سال کا آغاز 31 دسمبر کی رات کو کر چکے ہیں، اور اس رات کو ہم کئی سارے خدا کے ساتھ وعدے بھی کرتے ہیں، کئی سارے اپنے منصوبے خدا کی حضوری میں رکھتے ہیں کہ اس آنے والے سال میں ہم خداوند کے یہ کام کرنا چاہتے ہیں. تو پچھلے 2022 کو اگر ہم لے لیں تو ہم اپنی زندگیوں پر تھوڑا سا غور کریں. کئی ساری مصیبتیں ہماری زندگیوں میں آئی ہوں گی، بلکہ آئی ہیں، لیکن خدا نے ہمیں ہر مشکل سے نکالا ہے. ہمارے پاسبان ہی کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ان کی زندگی میں 2022 میں ہم سب جانتے ہیں کہ ایک کڑی آزمائش آئی، ایک بڑا امتحان آیا. ان کا ایک بہت بڑا آپریشن ہوا.
زندگی اور موت کا وہ ایک مرحلہ تھا، اس میں کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن خدا نے اپنا فضل کیا 2022 میں پھر سے ایک نئی زندگی دے کر ہمارے پاسبان کو کھڑا ہوا۔ میں جب ان چیزوں کو دیکھ رہا تھا تو مجھے زبور 118 اس کی 18 آیت سامنے آئی، اور وہاں پر لکھا ہے کہ بے شک اے باپ تو نے سخت تنبیہ کی لیکن مجھے موت کے حوالہ نہیں کیا۔ آزمائشیں سخت ہوئی، مشکلیں بڑھتی چلی گئیں، یہاں تک کہ موت کے قریب بھی پہنچ گئے، لیکن پھر بھی اے باپ وہاں پر تو نے اپنا فضل ڈھیلا اور مجھے پھر سے موت سے نکال دیا۔ تنبیہ سخت ہوئی لیکن موت کے حوالے نہیں ہم ہوئے۔ بہت سارے لوگ، ہمارے ہی بہن بھائی، ہمارے ہی ساتھ جڑے ہوئے لوگ، وہ 2023 کا سال نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہم پر خدا کا خاص فضل ہوا، اس کی خاص مہربانی ہوئی، اور ہم کو خدا نے یہ 2023 کا سال بھی دیکھنے کا ایک بڑا موقع دیا۔ اس کے لیے ہم سب خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ نے پڑھا ہے کہ خدا ہمیں ابدی شادمانی دینے والا ہے، ابدی شادمانی۔ عام طور پر ابھی جیسا کہ ہم سب نے پڑھا بھی ہے کہ رات کے بدلے صحرا، تو ایک دنیاوی خوشی جو سب سے بڑی خوشی کسی بھی انسان کی زندگی میں آتی ہے، وہ اس کی زندگی میں اس کے ساتھ پر صحرے کا ساتھ جانا ہے۔ ایک انسان کی جسمانی خوشی جو سب سے بڑی سمجھی جاتی ہے، وہ کسی بھی انسان کے ساتھ پر صحرے کا ساتھ جانا ہے۔ اب جن کے سروں پر یہ صحرا سجا ہے، اب جن سروں پر یہ صحرا سجا ہے، اپنی ایمانداری سے کوئی بابا جب اسے بیٹھو تو ایسے جب سرا سجا سے خدا نہیں بیٹھتا، لیکن یہ دسن کہ جو سرا سجا یہ نبی وہ ایک خوشی کی نہیں دیتا۔ چند دنوں کے بعد اور ساریاں خوشیاں اللہ میں بدل گئے، چاہے وہ آپ کی لو میرج ہو چاہے ارینج میرج ہو، خوشیاں چند ماہ کی ہی رہتی ہیں، اس کے بعد پھر ایک دوسرے پر الزامات دوبارہ نکلتا تو کون نکلتا تو میرا نکلتا تو میرا والا نکلتا تو لوگ، لیکن پھر یہ والی چیزیں سامنے آتی ہیں بھی حقیقت ہے۔ لیکن خدا ہمیں اپنی خوشی اپنی شادمانی دینے کا وعدہ کرتا ہے کہ میں تم غم زدو، اے سیون میں جانے والے غم زدو، میں تمہیں اپنی شادمانی دینے کا وعدہ کرتا ہوں۔ ہمارے جو جسمانی خوشیاں ہیں جیسا کہ ہم نے سیرا نے سیکھا، تو وہاں پر یہ سب باقی طور پر چند دنوں کی، آپ کتنے بڑے بزنس مین کیوں نہ بن جائیں، چند دنوں کے لیے ہمارے گھر کتنے بڑے کیوں نہ دے دیں ہم، وہ چند دنوں کے لیے خوشیاں ہوتی ہیں۔ بڑی سے بڑی گاڑیاں، کوئی ایسی سہولیات ہیں جو چند دنوں کے بعد وہ ہمیں ٹھیک سی کرتی ہے، لیکن یہ والی اپنی شادمانی کی بات کرتا ہے خدا کہ میں تمہیں اپنی شادمانی دینے کو ہوں۔ تو وہ اپنی شادمانی ہم پا سکتے ہیں، لیکن کیسے پا سکتے ہیں؟ آج تھوڑا سا اسی پر ہم بات کریں گے اور اسی سے سیکھیں گے۔ ہمارے قرآن اقدس کو اگر ہم غور پڑھیں تو ہمارے درمیان، ہمارے کلام کے درمیان ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ نہمیہ ایک ایسے خدا کے نبی ہوئے۔ نہمیہ ایک بڑا نام ہے، وہ ہمیں بائبل مقدس میں ملتا ہے۔ ذرا اسی کتاب کو ہم تھوڑا سا مطالعہ کرتے ہیں۔ نہمیہ یہ آسکر سے پہلے ازرا کے بعد نہیں، اسی پر ہم تھوڑی سی بات کریں گے اور اسی سے سیکھیں گے کہ اپنی شادمانی کیا ہے، یہ کیسے پا سکتے ہیں، یہ کیسے ملتی ہے اپنی شادمانی۔ اس کا نام 8واں باب،
اس کا 8واں باب اور اس کی 9 آیت یہی ہم رہیں گے اور اسی سے ہم سیکھیں گے، اسی پر بات کریں گے کہ نہمیہ پر اپنے کاٹے رکھے گا اپنے بائبل کو اس کے 8ویں باب کی 9ویں آیت سے پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو وہ پڑھ سکتے ہیں 8واں باب اس کی 9ویں آیت۔ اور نہمیہ نے جو حاکم تھا اور عزرا کاہن اور فقیہ نے اور ان لاویوں نے جو لوگوں کو سکھا رہے تھے، سب لوگوں سے کہا آج کا دن خداوند تمہارے خدا کے لیے مقدس ہے۔ آج کا دن تمہارے خدا کے لیے مقدس ہے۔ نہ غم کرو نہ رو۔ کوئی کام نہ کرو، آپ بالکل نہ رو، بات کرو یہ رونا دھونا اور غم کرنا، کیونکہ خدا ہمیں بڑی شادمانی دینے والا ہے، ایک بڑا اعلان کرنے والا ہے۔ جی کیونکہ سب لوگ شریعت کی باتیں سن کر رونے لگے تھے۔ پھر اس نے ان سے کہا اب جاؤ اور جو موٹا ہے کھاؤ اور جو میٹھا ہے پیو، اور جن کے لیے کچھ تیار نہیں ہوا ان کے پاس بھی بھیجو، کیونکہ آج کا دن ہمارے خداوند کے لیے مقدس ہے، اور تم اداس مت ہو، کیونکہ خداوند کی شادمانی تمہاری پناہ گاہ ہے۔ کیونکہ خداوند کی شادمانی تمہاری پناہ گاہ ہے۔ تو اسی شادمانی کو ہم نے سیکھنا ہے کہ اگر خداوند کی شادمانی ہماری پناہ گاہ ہے تو پھر ہماری زندگیاں اس شادمانی کو ابھی تک نہ تو سمجھ سکتی ہیں اور نہ اس کو پا سکتی ہیں، کیونکہ ہماری زندگیوں میں آج بھی آہوالہ موجود ہے، آج بھی ہم غموں سے تڑپتے ہیں، آج بھی مختلف قسم کی دردیں ہماری زندگیوں میں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، تو جو پھر ابدی شادمانی خدا ہمیں دینے کا عہد کرتا ہے، نہ ہم اس کو سمجھے ہیں اور نہ اس کو آج تک پا سکتے ہیں۔ اس کو سمجھنا اور اس کو پانا ہی اصل میں ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، لیکن ہم اپنی آہوالہ میں اپنی دردوں میں تاکہ وہ بار بار خدا میرا کاش نہ ہو، اے سیون کے کام سے دو، ان کاموں سے نکل آؤ۔ میں تمہیں ایک ابدی شادمانی کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، ابدی شادمانی دینا چاہتا ہوں جو اصل میں تمہاری پناہ گاہ ہے، لیکن ہم اس طرف نہیں دھیان کرتے یا اس طرف ہمارا فوکس ہوتا ہی نہیں، ہم اپنی دکھوں سے، ان دردوں سے، ان تکلیفوں سے، ان آزمائشوں سے نکلتے ہی نہیں۔ ہم سمجھتے نہیں ہیں، یہاں پر ہمیں یہی سیکھنے کو ملے گا کہ اس شخص کی زندگی میں نہمیہ ایک اسیر ہو کے گیا ہوا کسی دوسرے ملک کے اندر ہے، وہاں پر جب یہ اسیر ہو کے گیا ہے تو وہاں پر خدا نے اس کو بادشاہ ایک محل میں ہی اس کو خدمت کرنے کا موقع دیا، اس کو خدمت کرنے کا خدا نے موقع دیا، اور یہ بادشاہ ہے یہ ایک بڑی خاص خدمت کرتا تھا، اور وہ خدمت کیا تھی؟ یہ بادشاہ کو میں سرو کرتا تھا۔ یہ بادشاہ کو میں سرو کرتا تھا، بادشاہ کے بالکل قریب رہتا تھا، اور بادشاہ اس سے بڑا سیٹسفائیڈ تھا، اس سے خوش تھا، اس کو اس کا میں بنانا بڑا پسند تھا۔ تو اسی عادت نے بادشاہ کے دل میں اس کے لیے ایک خاص مقام بنا دیا۔ تو بادشاہ اس سے کافی سیٹسفائیڈ تھا، اس سے خوش تھا۔ تو ایک دن لکھا ہے کلام اقدس کے اندر، جب ہم اس کے پہلے باب کو پڑھتے ہیں تو وہی کلام پہلے 3-4 آیت کو پڑھتے ہیں، میں لکھا ہے کہ یہ اپنی زندگی میں ایک سیٹسفائیڈ بندہ ہے، بے شک اسیر ہو گیا ہے، لیکن وہاں پر اس کو عزت بھی نہیں ہوئی، بادشاہ کے بالکل قریب ہے اور اس کو میں پیش کرتا ہے۔ اور وہاں پر کچھ لوگ آئے ہیں یروشلم سے، کچھ لوگ یروشلم سے آئے ہیں، اور اس کو خبر ملی ہے کچھ لوگ میرے ہی ملک سے یا میرے ہی قصبے سے آئے ہیں، میرے ہی شہر سے آئے ہیں۔ ایک 20 سال اس کو ہو گئے کہ وہاں پر اسیر ہو کے گئے ہوئے، 20 سال کے بعد کچھ لوگ وہاں پر آئے ہیں، اور اس کو خبر ملی ہے اور لوگ کو ملنے کے لیے گئے۔ دل میں ہے کہ وہاں پر میرے آباؤ اجداد رہتے تھے، وہاں پر ہماری املاک تھی، وہاں پر ہمارے آباؤ اجداد کی قبریں تھیں، وہاں پر ہمارے خدا کی ہیکل تھی، وہاں پر یروشلم جو داؤد کا ایک شہر بھی کہا جاتا ہے وہاں پر تھا۔
تو اس کی جو حالت تھی دیکھ کر آیا تھا، لیکن 20 سال ہو گئے ہیں یہ بالکل بے خبر ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ آپ وہاں کے حالات کیا ہیں۔ تو یہ ہم لوگوں سے بات کرتا ہے اور ان سے دریافت کرتا ہے کہ بھائی جو لوگ وہاں پر رہ رہے ہیں اب یروشلم کا حال کیا ہے، وہاں کی حالت کیسی ہے؟ تو ہم لوگ بڑی بری خبر دیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہتے ہیں کہ یروشلم کی دیوار گرا دی گئی، پوری طرح سے دیوار گرا دی گئی اور شہر کے جو پھاٹک ہیں وہ آگ سے جلا دیے گئے، ہیکل کو برباد کر دیا گیا اور جو لوگ وہاں پر رہ رہے ہیں وہ نہایت ہی کثرت زندگی گزار رہے ہیں۔ تو بہت بری بات ہے، بہت ہی بری بات ہے۔ اور جب اس نے یہ سب کچھ سنا تو لکھا ہے ہمیں اقدس کے اندر کہ اس کا دل اداس ہو گیا، وہ روزے میں بیٹھ گیا، وہ دعا میں بیٹھ گیا اور دعا کرتا رہا۔ اس نے سارے یروشلم کا بوجھ دعا کی صورت میں اپنے اوپر لے لیا اور روزے میں بیٹھ کر رونے لگا، رو رو کر دعا کرتا رہا کہ خداوند میرے شہر پر، میرے اس قصبے پر، تیری صحبت پر خدا میں پھر سے بہار دیکھنا چاہتا ہوں، اس کو پھر سے بہار دے، وہی شادمانی پھر سے لوٹا، وہی رونق، وہی بہاری پھر سے آ جائے، وہی تیرا ایک بڑا لیول آ جائے۔ تو اس طرح کی لوگ مانتا کرتا روزے میں بیٹھا ہوا ہے اور بادشاہ کے پاس آپ اس نے جانا ہے، اپنی ڈیوٹی بھی کرنی ہے اور بادشاہ کے پاس جانا ہے۔ تو لکھا ہے کہ اب وہ بادشاہ کے پاس گیا تاکہ بادشاہ کو میں نے اس کی دعا دکان میں لے گئی، اس کی دعا کا اثر بادشاہ کے دل کے اندر جا چکا تھا، خدا نے اس کی دعا کا جواب اسے دیا۔ پوری یروشلم کے لیے ایک ہی شخص کھڑا دعا کرتا ہے، ایک ہی شخص اس سارے یروشلم کی بربادی کو دعا کی صورت میں بوجھ کے طور پر اپنے کو دے دیتا ہے، روزے میں بیٹھ جاتا ہے، اس کی بحالی کے لیے دعا کرتا ہے۔